السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، آج رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس 27 سے 182 آیات ہیں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں 4 لڑیوں کے مضمون ہیں۔ اس میں گویا کہ 4 کڑیاں ہیں۔ پہلی کڑی یا پہلی لڑی جو ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق۔ دوسری لڑی ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق، جس میں انسانی عبادات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، خیرات، فطرات۔ تیسری لڑی ہے جہاد، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اور چوتھی لڑی ہے انفاق، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ 4 لڑیوں کے مضمون گویا کہ دوسرے حصے کا ایک لازمی جزو ہے، اور انہی 4 لڑیوں کے درمیان کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ ایک عظیمت کے لحاظ سے اور حکمت کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے پہلا حصہ کیا تھا قرآن شریف کا، اس میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں کہ اس کا اصل جو مضمون تھا وہ تھا تو سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود، لیکن اس میں بھی کچھ ایسے ابدی حقائق آئے تھے، ایسے مورل لیسنز آئے تھے، یعنی ٹیک ہوم میسیجز آئے تھے جو کہ انسان کو کافی غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے یہی دوسرا حصہ جو کہ 18ویں رکوع کے بعد سے شروع ہو چکا ہے، آج ہم لوگ 22ویں رکوع میں، اس کے درمیان بھی بہت عظیمت اور بہت حکمت کے بہت بڑے بڑے پھول نظر آئیں گے آپ لوگوں کو۔ اس میں سے ایک بہت بڑی عظیم مثال دوسرے حصے کی اب اس رکوع میں آ رہی ہے، اور اس کو ہم لوگ آیات البر بھی کہتے ہیں، نیکی کا اصل تصور۔ حجم کے اعتبار سے، عظیمت کے اعتبار سے، معنی اور حکمت کے اعتبار سے یہ بہت عظیم رکوع ہے، اور یہ عظیم رکوع کی ابتدا ہی اس کانسیپٹ سے ہو رہی ہے کہ نیکی کہتے کس کو ہیں۔ یہ جو اچھے اعمال ہیں یہ نیکی کہتے، یہاں آپ کا اور میرا انشاءاللہ یہاں پہ ذہن بنائے گا، کیونکہ ہر طبقات کے لوگ اس روئے زمین پہ بسر کرتے ہیں اپنی زندگی۔ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کی سوچ پہ، ان کی افکار میں مختلف معیارات اور مختلف معنی ہیں نیکی کے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے صرف سچ بولنا نیکی ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کو، صرف سچ بولنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے، اصل سچ بول رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے کسی کو، کافی ہے، یہ نیکی ہے ان کے طبقے میں۔
ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ ہے جو کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لیکن یتیم کی مدد بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیواؤں کی بھی مدد کر رہے ہیں، کوئی چیریٹی میں بہت بڑی فنڈ ریزنگ کر دی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیکی ہے۔ کچھ معاذ اللہ ایسی جسم فروش خواتین ہیں، ان کا نیکی کا الگ تصور ہے، الگ کانسیپٹ ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہ مذہبی اعتبار سے مذہب کے ظاہری پہلوؤں کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے، اس کی روح سے ایک دم ناشنا رہتا ہے۔ اب سودی کاروبار ہے، تم بھی کرو ہم بھی کریں، نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے، ساری کی ساری بحث ہوگی رفعتین پر کہ نماز ہوگی یا نہیں، یا پھر شلوار جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر ہے کہ نماز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساری بحث ہوگی تراویح 8 ہے یا 20 رکعت ہیں۔ ساری بحث دین کے ظاہری پہلو سے ہوگی، لیکن اس کی جو اصل فلسفہ روحانی ہے اس سے انسان ناشنا رہتا ہے۔ یہ بدقسمتی اس مذہبی طبقے میں جو کہ مس ہوتا ہوتا اور نظروں سے اوجھل ہوتا ہوتا اتنا پرورٹڈ ہو گیا ہے کہ مختلف معیارات ہماری نیکی کی وجود میں آ گئے ہیں، مختلف معیارات جن کی وجہ سے اور جن کی مناسبت سے جو اصل نیکی کا کانسیپٹ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع میں انشاءاللہ سمجھائے گا، اصل نیکی کا کانسیپٹ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایک دم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تو یہ نیکی کی بھی جو اصل داستاں ہیں، یہ انسانوں کے ذہنوں میں ایک دم الگ الگ معیارات سے ان کے ذہن اور افکار پہ ایک دم قابو یافتہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک آیت جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج 177 آیت آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کا اصل کانسیپٹ سمجھاتا ہے۔ بہت عظیم آیت ہے کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اصل جڑ کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے، اور نیکی کے اصل فلسفے اور اس کے مختلف اوصاف آپ کو اس ایک آیت میں نظر آئیں گے۔ اور قرآنک ایتھکس، اگر آپ لوگ قرآنک ایتھکس کے اوپر کچھ لکھنا چاہیں تو اس ایک آیت سے 177 جیسی ایک آیت سے آپ لوگ پوری کی پوری بک، پوری کی پوری کتاب قرآنک ایتھکس کے مضمون میں لکھ سکتے ہیں آرام سے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ مضمون پڑھ رہے تھے ان کافر لوگوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کم اور ہلکی چیزوں پہ بیچ دیتے ہیں، تو ذکر تو ان لوگوں کا ہو رہا تھا۔ اچانک یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اندر یہ نیکی کا کانسیپٹ کیوں لے کر آ گیا، آپ لوگوں نے سوچا کبھی؟ بات دراصل وہی ہے کہ پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ہے۔ تحویل قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس یروشلم سے اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک نئی امت وجود میں آئی ہے، پرانی امت اپنے اس فرض منصبی سے معزول ہو گئی ہے، اور اب امت محمدی کی تشکیل ہو رہی ہے، تو ان کو وہ ہم قبلہ دیں گے۔ تحویل قبلہ اسی وجہ سے ہوا، اور اس کے بنا پر آپ لوگ 4 رکوع پڑھ چکے ہیں آلریڈی، 15واں، 16واں، 17واں، 18واں، 15، 16، 17، 18 یہ وہ رکوع تھے جو کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں ایک دم سالڈ تھے، راک اسٹیڈی۔ لہٰذا دیکھیں یہ آیات البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، یہ آیات البر جو اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ اسی تحویل قبلہ ٹچ کر رہی ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ لوگوں نے الگ الگ معیارات تصور کر لی ہیں نیکی کے، لیکن لیس البر ان تولوا وجوہکم، تم صرف یہ نیکی نہ سمجھو کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر دینا ہی اصل نیکی ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، ظاہر بات ہے، ظاہری پہلو جو ہے دین کا، جو انسانوں کو نظر آتا ہے کہ قبلے کی طرف ڈائریکشن ہونی چاہیے، وضو اچھا ہونا چاہیے، صف بندی اچھی ہو، کپڑے آپ کے پاک صاف ہوں، یہ تو ظاہری پہلو ہے۔ لیکن تم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ تم صرف یہ نہ سمجھو کہ نیکی دراصل یہی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف بس رخ کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بھی ظاہری طور پر نیکی تو ہے، لیکن جو نیکی کا کانسیپٹ اللہ دینا چاہتا ہے وہ اس سے ایک دم الگ ہے، وہ ایک دم الگ چیز ہے۔ یعنی جو ظاہر ہوگا نیکی تو وہ بھی ہے، یعنی یہ ظاہر چیزیں ہیں بالکل ہیں، لیکن اصل جو باطنی اور روحانی وجود ہے نیکی کا وہ صحیح تو ہے، لیکن وہ اصل نیکی وہی ہے۔ جو باطنی وجود ہے، جو روحانی وجود ہے کسی بھی نیکی کا، جس طرح آپ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مشرق مغرب جو بھی ہے، خانہ کعبہ کو آپ فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک باطنی روحانی وجود بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس ذات سے کلام پاک کر رہے ہیں،
کس ذات سے آپ اپنی دعائیں منوا رہے ہیں، کس ذات کے آگے آپ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے. یہ سب نماز کا ایک طریقے سے باطنی اور روحانی وجود ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لیا گیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ اصل نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ سب سے پہلے اللہ پر. اب دیکھیں یہ ایک ہی آیت بہت طویل آیت ہے اور یہ مسلسل چلے گی. اللہ کا نیکی کا سب سے بڑا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایمان میرے اوپر ضرور آنا چاہیے، تاکہ انسان کی نیت صاف ہو جائے. مطلب جو نیکی وہ کرے گا اس دنیا میں، اس کا خالصتاً جو اجر کا طالب ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی انسان اس دنیا میں کسی بھی معاملے کے اعتبار سے کوئی بھی نیکی کرے، چاہے چھوٹی کرے چاہے بڑی کرے، اولین اس کا اجر کا طالب صرف اور صرف اللہ لحاظ سے بالکل بھی نہیں. من آمن باللہ، سب سے پہلے کیا ہے، ایمان. نمبر 2 دیکھیے، والیوم الآخر، اور وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی دنیاوی زندگی میں کوئی اجر زندگی سے پورا نہ ہو، بلکہ اصل اجر کا جو مطلوب ہے اور مقصود ہے اور محبوب ہے وہ آخرت ہو جائے. اسی بنا پہ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں اختلافات کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو ختم ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی کو اپنی حد الامکان کوشش سے ہدایت یافتہ کر دیں گے، اس کو سیدھے ٹریک پر لے آئیں گے، اور اگر وہ نہیں لا پاتے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر آپس میں اختلافات شروع کر دیتے ہیں. گویا کہ دنیاوی مطلوب نہ ہو، دنیاوی اجر، دنیاوی کوششوں کے اوپر فتح، یہ مقصد نہ ہو، یہ مطلوب نہ ہو، بلکہ والیوم الآخر، کہ میرا معاملہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. ہماری وجہ سے اگر یہ آ جائے نیکی پر، یہ انسان میری وجہ سے یا ہماری وجہ سے کسی نیکی پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، تو ہمارے لیے بونس ہے. اگر نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. لہٰذا آدمی سوداگری کرے، چیزیں بیچے، شے بیچے، لیکن دین تو نہ بیچے نا. دین کا اگر کام انسان کر رہا ہے تو سوائے اخروی نجات کے اور آخرت میں اجر کے اور اللہ کے مطلوب اور مقصود کے علاوہ دنیاوی کوئی مطلوب و مقصود نہ ہو. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. تو نمبر 1 کیا تھا، من آمن باللہ، سب سے پہلے انسان اللہ پہ ایمان لائے، اس کو معلوم ہو کہ جو وہ نیکی کر رہا ہے اس کا اجر اللہ ہی دے گا. والیوم الآخر، اور قیامت میں اس کا اجر ملے گا. دنیا میں تو واقعی در در کی ٹھوکریں ہی ملتی ہیں ایسے انسانوں کو، لیکن اجر قیامت میں، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے انشاءاللہ. حقیقت والکتاب والنبیین، تیسری چیز کیا بتائی، ملائکہ، کتاب اور تمام کے تمام نبیوں پر بھی ایسا شخص ایمان لائے. گویا کہ یہ تینوں مل کر ایک آرگینک یونٹ بناتے ہیں، آرگینک ہول بناتے ہیں. فرشتہ لایا دین، دین کتاب بن گئی، اور کتاب کس پہ نازل ہوئی، انبیاء پر. تو یہ تینوں کے تینوں، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ، کتاب اور نبیوں، سب پہ ایمان لایا. سورہ بقرہ کے اختتام پہ آپ لوگ پڑھیں گے بھی، لا نفرق بین احد، ہم کسی معاملے میں، کسی رسولوں کے معاملے میں، کسی کتاب کے معاملے میں کوئی تفریق کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی ایمان بالرسالت کا جو معاملہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو یہاں پہ نیکی اور دین سے کیوں جوڑا گیا ہے. اس کو اس لیے یہاں جوڑا گیا ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک آئیڈیل، ایک اسوہ، ایک نمونہ تمہارے سامنے رہے. ایسا نہ ہو کہ نیکیوں میں بھی اونچ نیچ ہو جائے. بس اوقات آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں بہہ کر کوئی ایک طرف نکل جاتے ہیں اور کوئی جذبات میں دوسری طرف نکل جاتا ہے. کوئی جذبات میں 1,00,000 روپے اگر خرچ کرنا چاہے وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ خرچ کر جاتا ہے، اور کوئی بالکل حقیر چیز خرچ کرتا ہے. تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے اور اس ضلالت سے ایک طریقے سے بچنے کے لیے ایک شکل ہے، اور وہ شکل کیا ہے کہ ایک اسوہ، ایک مجسمہ، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ وہ تمہارے سامنے ہو، جس میں معتدل ہوں سارے کے سارے معاملات برابر ہوں. وہ اسوہ میرے اور آپ کے لیے کون ہے، اور تمام نوع انسانی کے لیے کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفدا آباؤنا و امہاتنا. ہر اعتبارات سے پرفیکٹ، کامل شخصیت، باپ کی صورت کامل، ہمدرد کی صورت کامل، سپہ سالار کی صورت میں کامیاب کامل، داماد کی صورت میں کامل پورے مکمل، امام کی صورت میں کامل، بھائی کی صورت میں کامل، شوہر کی صورت میں کامل، خیرخواہ کی صورت میں کامل، میں کامل.
تو یہ آپ گنتے جائیے، یہ تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ان کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے جو کہ امت مسلمہ پہ انہوں نے کیا ہے۔ تو نیکی کے ظاہر کے لیے ہم ان کو معیار سمجھیں گے، جو شے ان کی سیرت میں ہے ان سے زیادہ کچھ نہ ہو وہ تو بدعت بن جائے گی، جو چیز دین میں نہ ہو ہم اپنی طرف سے ایجاد کر دیں وہ تو بدعت ہو جائے گی۔ بدعت کہتے ہیں اس کو کہ ایک چیز جو دین میں ہے ہی نہیں آپ نے اپنی طرف سے شمار کر دی۔ اور ان کی سیرت سے ایسی بھی کوئی چیز نہ کریں جو ان کی سیرت سے ثبوت نہ ملتا ہو اور جو ان کی سیرت سے کمتر ہو۔ کوشش کرے انسان اپنی پوری زندگی جو گزار رہا ہے میکسیمم لمٹ پہ کوشش کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پیروی کر سکے۔ بے شک ان کے مقام پہ پہنچنا تو دنیا میں ناممکن ہے، ناممکن سے بھی ناممکن ہے، یہ بلند مرتبہ ملا جس کو ملا، لیکن انسان 1% تو کوشش کرے، 2% تو کوشش کرے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا؟ والیوم الآخر کے بعد والملائکۃ والکتاب والنبیین، 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور وہ اپنی محبت کے اگینسٹ، اپنی محبت کے علاوہ، اپنی محبت اور اپنی خواہشوں کے علاوہ اس کے اگینسٹ علی حبہ وہ مال خرچ کرے۔ اور یہ مال کس کے آگے خرچ کرے؟ ذوی القربى، نمبر 1 قرابت دار، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور تمام مسافروں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، والسائلین وفی الرقاب اور تمام ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں، گردن چھڑانے والوں کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ تمام مال خرچ کرتا ہے۔ گردن چھڑانے میں کیا آ گیا؟ یعنی قرض دے کر کسی کو دنیاوی لحاظ سے جیسے کہ کرایہ میں آسانی کر دے، اس کو 2 مہینے کا کرایہ معاف کر دے، اس طریقے کی کوئی مطلب اس کو انسان کو ریلیکسیشن دے دے۔ اور یہاں دیکھیے آپ لوگ کہ مال خرچ کرنے میں سب سے اولین کرائیٹیریا اللہ نے کس کو رکھا ہے؟ اس آیت کو آپ لوگ پڑھیے، والقربا، ذوی القربا، قرابت دار۔ آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائی بہن عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کسی غریب کی مدد پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا؟ ذوی القربا، پہلے قرابت دار کو تو دیکھو، پہلے بہن کو تو دیکھو، اس کے وارثوں کو تو دیکھو، اسی طریقے سے بہن کے روحانی معاملات کو تو دیکھو، بھائی کے معاملات کو تو دیکھو، دنیاوی لحاظ سے ہر غریب کی مدد کر رہے ہو، ہر یتیم مسکین کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کیٹیگری میں سب سے اول کس کو رکھا ہے؟ ذوی القربا، تمہارے قرابت دار۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرابت دار یعنی عزیز و اقارب کو اگر آپ لوگ خرچ کریں گے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے دے گا، اور دوسری کیا چیز؟ آپ حقوق العباد بھی تو پوری کر رہے ہیں نا، آپ بہن بھائی کے رشتے کو بڑھانے میں بھی تو مدد دے رہے ہیں۔ تو ذوی القربا پہلی چیز کیا ہے؟ قرابت دار۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی قرابت دار کو چھوڑ کر انسان روئے زمین پہ تمام مال لگا دیتا ہے، افسوس کے ساتھ۔ وہ بھی نیکی ہے لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ پہلے خرچ کس پہ ہوگا؟ قرابت دار پر۔ اور تمہاری محبت کے رغب کے علاوہ، یعنی جو تمہیں مال میں مطلب محبوب ہے، علی حبہ، تمہاری محبت کے اگینسٹ مال خرچ کرو گے تب مزہ آئے گا نا۔ گویا یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیکی کے مظہر میں جو ظاہر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اس میں سب سے عمدہ شے کیا ہے؟ اس پہ سب سے عمدہ شے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے وہ ہے انسانی ہمدردی۔ انسانی ہمدردی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مذہب سے دوستوں اگر آپ انسانیت اور خدمت کو نکال دیں نا تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار عالم نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا۔ یہ تو فرشتوں کی بھی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ہم لوگ کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اگر ہمیں اس روئے زمین سے ہٹا بھی دے تب بھی ایسے ایسے فرشتے ہیں اس کے پاس جو کہ اس کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی ہٹ جائیں تو کتنے چرند پرند ہیں جو کہ اس کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر فرشتے، چرند پرند، روئے زمین پہ تمام انسان بھی فنا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ اپنی ذات میں محبوب ہے، آپ اپنی ذات میں حمید ہے، اسے کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکل جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ معاملہ آپ لوگوں کا نہیں ہے تو یہ نیکی نہیں ہے دوستوں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اگر انسانی ہمدردی کا آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، آپ بھلے بہت بڑے علامہ بنے ہو، بہت بڑے مرشد بنے ہو، سب چیزیں بنے ہوئے ہو،
لیکن اگر آپ کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی بن جائیں، نیک نہیں بن سکتے۔ عبادات کے ایک جگہ انبار لگے ہوئے ہوں اور دل میں شقاوت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کہ کسی انسان کو دکھ میں دیکھ کر آپ کا دل نہ پسیجے، کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف، حالانکہ تجوری بھری ہوئی ہے، آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ دین کی روح سے سمجھ لیجئے انسان بالکل خالی ہے۔ اور سورہ آل عمران چوتھا پارہ جس سے آغاز ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگ ایک جگہ پڑھیں گے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی گرد کو پہنچ تک نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کر دو مما تحبون، اس چیز کو جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے، عزیز ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے پرانے ہو گئے اور وہ شے جو دل سے اتر گئی اور پھٹے پرانے کپڑے کسی چیریٹی میں دے دیے اور سمجھا کہ ہم نے حاتم تائی کی قبر کو لات مار دیا، یہ نہیں۔ مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو دیکھیے اس کے بعد اب جو مقام آ رہا ہے وہ آپ لوگ کو بہت حیرت انگیز لگے گا قرآن شریف کا۔ یہ قرابت دار، یتیم، مساکین اور وابن السبیل، مسافروں اور سوال کرنے اور گردن چھڑانے والوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ بتا رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اب آ رہا ہے حقوق العباد کے بعد۔ یہ ہے وہ حکمت دین۔ ایک ہے روح دین، وہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمان ہے، اس کے مظاہر ہیں۔ مظہر اول میں نے آپ لوگوں کو کیا چیز سمجھائی ہے؟ سب سے اول انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی کی پوری جو یہ آیت تفصیل چل رہی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے، کیا بتا رہے؟ اللہ بتا رہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب دے گا انسان زکوٰۃ اور قائم کرے گا نماز۔ اور اسی وجہ سے اس زکوٰۃ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لوگوں کو باقاعدہ، کہ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ مال نکال دیا تو حق ادا ہو گیا، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ دیکھو لوگوں، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، پہلے تو مال تمہیں نکالنا ہے، اس کے بعد اصل زکوٰۃ کا حکم ہو رہا ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے یہ سمجھیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ تو اتنا تو دو نا کم سے کم، بوتل کا انسان منہ تو کھولے، بوتل کا جو کارک ہے، ڈھکن ہے، اس کو تو کھولے، کچھ مال تو دے، پھر جب بوتل کھلے گی تو شربت آٹومیٹیکلی نکلے گا۔ تو زکوٰۃ تو وہ بوتل کا منہ ہے ایک طریقے سے۔ انسان اگر زکوٰۃ کا بوتل کا منہ کھول دے، کیا ہے اتنی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ 1000 روپے میں صرف اور صرف کتنے؟ 25 روپے۔ 1,00,000 روپے میں صرف 2,500 روپے، 2.5%، 2.5% بلکہ۔ تو لیکن اس کے باوجود، اس کے بعد بھی انسانی ہمدردی کے لیے اگر مال نہ نکلے، زکوٰۃ نہ نکلے، تو یہ تو آپ اپنی کم بختی ہے نا۔ اولین تو آپ لوگ زکوٰۃ اگر نکالیں گے، 2.5% نکالیں گے، اس بوتل کے ڈھکن کو کھولیں گے تو آٹومیٹیکلی شربت کی ایک دم نہریں نکلیں گی۔ اور اس کے بعد انسانی ہمدردی کے لیے آٹومیٹک مال آپ لوگوں کے مال سے نکلے گا۔ اور اگر کوئی انسان زکوٰۃ ہی نہ دے تو اس کا تو تعلق یہاں بیان ہی نہیں ہو رہا۔ زکوٰۃ بھی نہ دے تو ہمدردی، مال یا ہمدردی کس طرح نکلے گی اس میں سے؟ کسی انسان اگر کوئی دکھ میں دیکھے گا کسی کو تو مال، جب زکوٰۃ ہی نہیں دے گا وہ تو یہاں بتایا حضور اکرم نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس کے بعد فرمایا دیکھیں یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے کنٹینوس، کہ نیکی کا اصل تصور کیا ہے۔ آگے فرمایا وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب کبھی عہد لے لیں۔ اذا عاہدوا، جب کبھی کوئی عہد ان سے لے لیا جائے وہ عہد کو پورا کرتے ہیں۔ کیسے کیسے عہد ہیں ہمارے پاس؟ سب سے بڑا عہد تو ہم لوگ عہد الست کر کے آئے ہیں، وہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں سورہ بقرہ کے آغاز میں، الست بربکم، کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا، موجود تھی وہاں پہ اوپر اللہ کے پاس، آپ کی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اس کا مضمون کھلے گا اور سورہ اعراف میں ہم سب سے اللہ عہد لے چکا ہے، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہے۔ تو سب سے بڑا عہد تو یہ ہے۔ پھر شریعت کا عہد ہے، کیسے کیسے عہد ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر انسانی معاملات میں کتنے بڑے بڑے عہد ہیں، شوہر اور بیوی کا معاملہ کتنے بڑے معاہدے پہ قائم ہے۔ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ،
شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اس کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اس کے فرائض ہیں، پھر امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن ہے، کانٹریکٹ ہے، پھر ایک معاہدہ ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹ کا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اگر انسان عہد لے لے، وہ وعدہ لے لے جو کہ اللہ سے کیا گیا ہے، یعنی ان تمام عہدوں کو پورا کیا جائے گا، تو گویا کہ یہ تمام معاہدے کی اسٹریم لائننگ ہو جائے گی. یہ تمام ایک معاہدہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاہدہ آئے گا ہم پورا کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام ان معاہدوں کو کور کر جائے گا، اسٹریم لائن کر جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء بیماری میں، وحین البأس اور جنگوں کی حالت میں، قتل و غارت کی حالت میں، فقر و فاقے میں صبر، جنگ کی حالت میں صبر، بیماری میں صبر. یہ ہے وہ نیکی کا اصل کانسیپٹ جو اللہ بتا رہا ہے کہ باطن کو چیلنج کرنے کے لیے جب تم میدان میں اترو گے تو تمہاری ویلکمنگ نہیں ہوگی، تمہیں نذرانے نہیں ملیں گے، اس کے لیے تکلیفیں ملیں گی. اور پھر یہ نیکی انفرادی سطح تک بھی محدود نہیں رہتی، یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں رہتی، یہ نیکی آپ کی عبادات تک محدود نہیں رہتی. جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ باطن کا سر کچلنے کے لیے، باطن کو نیچا دکھانے کے لیے اور کفر کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا. اور جب اس میدان میں اترو گے، اس راستے پہ آؤ گے، تو تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی. کتنے کتنے عظیم صحابہ کرام ہیں جن کو بھی جانوں کا اپنا نذرانہ پیش کرنا پڑا، جام شہادت نوش کرنا پڑا. تو آخری چوٹی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور وہ سب سے اونچی چوٹی ہے، اونچی منزل ہے، وہ کیا ہے؟ صبر. صبر. والصابرین فی الضراء وحین الباس. اب فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. اگر دعویٰ نیکوکاری کا تو سب کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اگر یہ بول رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو سچے واقعتاً ہیں، واقعتاً سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور بے شک ایسے ہی لوگ تو متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. تمہارے ذہنوں میں نیکی کا تقوی ہوگا، نیکی کا ایک تصور ہوگا کہ لباس شلوار قمیض یہی متقیانہ انداز ہے، ٹوپی لگا لی یہ بہت مستحب عمل ہے، اور اسی طریقے سے ٹخنے کے اوپر شلوار کر لی ہے بہت تقوی کے ہم لوگ بہت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرائٹیریا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ پورے طریقے سے کاملتاً انسان عمل کرے تو گویا کہ ایک اس کی شخصیات کا حیولہ بنے گا، ایک اس کی شخصیت کا ایک ثمرہ بنے گا جس میں یہ تمام کی تمام کیفیات موجود ہونی چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ایسے لوگ ہیں جو کہ تقوی کا حق ادا کرتے ہیں. یہی تو تقوی کے بنا پہ ہیں. اصل جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ تو بچ بچ کے گزاری ہے، تقوی کی بنا پہ گزاری ہے. تو یہ ایک آیت تھی 177 جس میں ایک دم تقوی کی ڈیٹیل بحث ہے، نیکی کی ڈیٹیل بحث ہے. اس کے آگے یہاں سے جو معاملات چلیں گے وہ اس پہ انسانی معاملات پہ بحث ہوگی. میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ 4 لڑیوں پہ مقتسم ہوئی بھی ہے: حقوق العباد، حقوق اللہ اور انفاق اور قتال. ان چاروں لڑیوں میں اب آپ لوگ کو ایک کڑی نظر آئے گی کہ معاملات انسانی، حقوق العباد. یہاں آپ لوگ کو ایک لفظ نظر آئے گا بڑا خوبصورت، لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا. اس آیت میں 178 میں ایک لفظ ہے کتب علیکم. یہ کتب علیکم جہاں کہیں قرآن شریف میں آئے گا اور اسپیشلی سورہ بقرہ میں آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر لازم کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا. کتبہ آپ لوگ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے ابتدائی سورہ بقرہ جو پڑھی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب، کتاب کہتے ہیں شریعت کو، اس لیے قرآن میں بھی شریعت خداوندی موجود ہے، اس لیے کہ تو اس کو الکتاب کہتے ہیں، الکتاب. تو کتب علیکم، تم پر لازم کر دیا گیا، یعنی یہ تم پہ شریعت کا ایک جزو لازم ہے. اب یہ کیا لازم ہے یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 178 میں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والوں تم پر قصاص، قانون قصاص فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلی، مقتولین کے معاملے میں. دیکھیں مقتولین کہتے ہیں کس کو ہیں؟ مقتولین کہتے ہیں جن کا قتل ہو چکا ہو، اور قاتل کہتے ہیں جو قتل کرتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. تو مقتولوں کا بدلہ، یعنی جو بیچارہ قتل ہو گیا اس کا بدلہ لینا تم پہ لازم کر دیا گیا ہے. تم اس حکم کو لائٹلی مت لو، کیونکہ جس معاشرے میں خون بہانا عام ہو جائے گا، جس معاشرے میں یہ خون بہانا بہت سستا ہو جائے گا، انسانی خون بہت سستا ہو جائے گا، وہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسانی تمدن کی جڑ کٹ جائے گی.
جو بیسک مورل لاز ہیں انسان کے وہ تو کٹ جائیں گے نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے قصاص، قصاص تم پہ لازم ہے، واجب ہے بھائی. اور یہ قصاص کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد آزاد کے بدلے قتل ہوگا. آزاد نے اگر قتل کیا ہے کسی قبیلے کا تو وہی قتل ہوگا. یہ نہیں کہ وہ آزاد کہے کہ میرے اس غلام کو لے جاؤ، میری فلاں فلاں غلام کو لے جاؤ، 2 غلام نہیں 4 غلام لے جاؤ اور ان کو قتل کر دو تو میں بری الذمہ ہو جاؤں. نہیں، آزاد نے قتل کیا ہے تو آزادی قتل ہوگا. والعبد بالعبد، اور جس بندے نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا. ظاہر بات ہے بندہ اپنی بیوی کو تو آگے نہیں رکھے گا یا بیوی اپنے شوہر کو آگے نہیں رکھے گی. والانثى بالانثى، اور عورت اگر قتل میں ملوث ہے، عورت نے اگر قتل کیا ہے، عورت قاتل ہے تو عورت ہی قتل ہوگی دوسرے قبیلے کی. کیونکہ اللہ نے جو، اللہ کے نزدیک جو تمام انسان ہیں وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے تمام انسان برابر ہیں. تو میرا جو یہ شریعت ہے، شریعت خدا بندی، اور یہ جو میرا حکم ہے، اس کے معاملے میں بھی انصاف ہوگا. جس شخص نے قتل کیا ہے وہی شخص قتل ہوگا، بات ختم. لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف برابر تو ہے لوگوں کے درمیان، لیکن یہاں دیکھیں ایک رعایت بھی ہے. اور یہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ قرآن شریف کی کتنی حکمت بھری یہ آیت ہے. ایک طرف تو چوکنے کر کے بتا دیا کہ قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، لازم ہے بھائی تم پہ. آزاد کے بدلے آزاد، عبد کے بدلے عبد، یعنی بندے کے بدلے بندہ، اور عورت کے بدلے عورت. لیکن ساتھ ساتھ کیا بتا دیا؟ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو جس شخص کو معاف کر دی جائے کوئی چیز اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی جو مقتولوں کے ورثہ ہیں، ریلیٹیوز ہیں، جس بیچارے کا قتل ہو گیا، فرض کریں اس کی بیوی ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، اگر یہ ورثہ بول دیں کہ ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں، جس نے قتل کیا اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں، اور ساتھ ساتھ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور ساتھ ساتھ وہ اگر یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی 3 آپشن ہیں، یا تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے بچے کو اس نے قتل کر دیا، ہم معاف کر دیتے ہیں، بات ختم. دوسری چیز یہ کہ ہم اس سے خون بہا لیں گے، پیسے لے لیں گے، خون بہا لیں گے، پیسے لے لیں گے، معاملہ رفع دفع کریں گے. تو یہ جو 2 آپشن ہیں، ایک تو خون بہا لے لیں یعنی پیسے لے لیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ معاف کر دیں. یعنی کسی بھی حالت میں تمام ورثہ کے سامنے اس قاتل کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو جس شخص کو معاف کر دی جائے کوئی چیز اس کے بھائی کی جانب سے، بھائی کی جانب سے کیا مطلب؟ ریلیٹیوز، ورثہ کی جانب سے. اول تو وہ یہ کہہ دیں کہ چلو بھائی ہم نے معاف کیا، اور دوسری چیز کیا بولیں کہ بھائی ہم چلو اس کا خون بہا لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں ان دونوں میں سے جو بھی وہ آپشن اپنائیں گے اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر، اور بھلائی سے، خوبصورتی سے اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے. یعنی یہ بھی نہیں کہ منہ ناک چڑھا کے انسان خون بہا لے رہا ہے اور ایک دم اس طریقے سے معاف کر رہا ہے کہ ہم بہت بڑے متقی انسان ہیں. نہیں، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، برابر طریقے سے، بھلائی سے، خوبصورتی سے معاملے کو رفع دفع کرو. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ وَرَحْمَةٌ، یہ ہے آسانی، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ شکل نہ ہو، اگر یہ شکل نہ ہو کہ انسان یعنی قاتل کو اس ریلیٹیوز کے سامنے، ان ریلیٹیو کے سامنے نہ لایا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قتل در قتل کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ اس قبیلے کے بندے کو ماریں گے، وہ والا قبیلہ ان کے قبیلے کے بندوں یا بندیوں کو مارتا رہے گا. تو یہ تو قتل کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن دے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا یہ فیصلہ جو بھی ہو، وہ قاتل اپنے، جو وہ قاتل کو پیش کر دیں اگر آپ لوگ ورثہ کے سامنے، یعنی ورثہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں قاتل کو، تو اب اس قاتل کی جان جو ہے وہ اس ورثہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے پاس آپشن ہے، چاہے تو اس کو قتل کر دیں، چاہے تو اس کو معاف کر دیں، چاہے تو خون بہا لے لیں. تینوں آپشن ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ یہ آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دین کی کتنی بڑی حکمت اور فلسفہ ہے. اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ لوگوں کی دشمنیوں کا دائرہ ہے وہ سمٹ جائے گا، وہ سمٹ جائے گا. اور سب سے بڑی چیز، قتل در قتل اور قتل پر قتل ہونے سے انسان رک جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور گویا کہ انسانی تمدن کی جڑ کٹنے سے محفوظ ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ قتال کا قانون جو کہ مدعی جس میں ریاست نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ لیجئے.
قتل کے قانون میں جو فیصلہ سنائے گا یا سنائے گی، جو حاکم بنے گا، وہ ریاست نہیں ہے، وہ کورٹ نہیں ہے دوستوں، وہ انسان کے ورثہ ہیں، وہ اس بیچارے مقتول کے ورثہ ہیں، ریلیٹیوز ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، سارے کے سارے اختیارات ہم لوگوں نے کورٹ کو دے دیے ہیں، وہ بیچارے اس ورثہ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، انتظار میں ڈال دیتے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں ان کی پڑی پڑی فائلیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، ان مقتولوں کے ورثے بیچارے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں کورٹ کے، وہ وکیلوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت سے اللہ تعالیٰ 178 آیت میں بتا رہے کہ مقتول کے ورثہ کو ان کا حق حاصل ہے۔ بھائی کسی ملک کے صدر تو کیا، صدر کے باپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اس قاتل کو معاف کر دے، نہیں، یہ اختیار اللہ نے ورثہ کو دیا ہے۔ ہمارے 63 کے آئین میں، 1963 کے آئین کے مطابق آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے اس میں، آئینی دستور میں، اس میں باقاعدہ کلوز موجود ہے یہ کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، کہ کوئی یہاں پہ حکم ایسا صادر نہیں ہوگا جو کہ اللہ کے شریعت کے اگینسٹ ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قرآن میں 178 آیت میں بتایا ہوا ہے کہ ورثہ کو قاتل کے سامنے لا کے کھڑا کرو، قاتل کو ورثہ کے سامنے لا کے کھڑا کرو تاکہ وہ معاملہ کرے۔ اور یہاں ہم لوگوں نے بڑے مزے سے کورٹ کے معاملات میں سارے کے سارے اختیارات دے دیے۔ اب آپ لوگ خود بتائیں اپنے اندر جھانک کے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ خود بتائیے آپ لوگ۔ اسی بات پہ میں بار بار چلاتا ہوں، چیختا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام، یہاں دین اسلام قائم نہیں ہے دوستوں۔ جو اللہ کا نظام ہے وہ روئے زمین پہ، پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں دیر از نن بٹ اے سنگل انچ، ایک سنگل انچ کی بھی جگہ نہیں ہے ویئر وی کین پروو is the Islam we have established it, this is the politico socio economic status of Islam, come and see with your own eyes۔ ہم لوگ بول سکتے ہیں کہیں پہ؟ ہرگز نہیں بول سکتے۔ تو یہاں یہ مسئلہ بہت سمجھ لیجئے، بہت ضروری ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ تمام کا تمام ورثہ کے حق میں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو شخص اس کے بعد بھی برائی کا مرتکب ہو، اس چیز کو بھی بدل دے، جیسا کہ ہم لوگوں نے بدل دیا نا، تو دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذالک فلہ عذاب علیم، تو اس شخص کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ کاش کہ یہ آیت ہمارے علماء کو، کاش کہ یہ آیت ہمارے ان بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھ آ جائے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کر دیں وہ۔ کم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور اے ہوش مندوں، اے فہم لوگوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے۔ یعنی ایک روحانی تصور تو یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، اچھا ہے، اسلام بھی کہتا ہے معاف کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اسلام بھی کہتا ہے کہ معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، لیکن قتل کے معاملے میں ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، انسانی تمدن کی جڑ کٹ گئی ہے۔ پیروی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے اور سزا بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ایک نہیں 100 لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آگے یہ سلسلہ جاری و ساری نہ ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے ہوش مندوں، قصاص میں، اس چیز میں بہت بڑی ایک حیات ہے، زندگی ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کاش کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ یہ چیز اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پرہیزگاری اختیار کر لو۔ ایک اور معاملہ کتب علیکم، دیکھیں پھر وہی کتب علیکم کا الفاظ آ گیا کہ لازم کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب کبھی تم میں سے کسی کے اوپر ہم کے موت، یعنی موت کا وقت آ جائے، کسی ہمارے بندے پہ، بندی پہ 60 70 80 سال 30 سال 40 سال جب بھی موت آ جائے، اس پہ لازم کیا ہے، ان ترک للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اس پہ لازم یہ ہے کہ وہ وصیت لکھے، والدین اور اقارب کے رشتے کے مطابق، یعنی ان کے حق میں فیصلہ کرے، والدین کے بارے میں، اگر کوئی جوان ہے تو والدین کے بارے میں، والاقربین اور قرابت داروں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے، برابر برابر۔ یہ آپ لوگ سمجھ لیجئے، یہ جو شریعت میں حکم آیا تھا وصیت کا، یہاں پہ تو اس کو بتا کے سنا کے روک کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، لیکن جو اصل وصیت کا حکم آئے گا وہ سورہ نساء میں آئے گا۔ سورہ نساء میں ہم لوگ چڑھ کے یہ مزید تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس کے لیے کتنا حصہ ہے، لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وصیت تم پہ لازم ہے جب کبھی کسی پہ موت کا وقت آ جائے، اور وہ وصیت ہو والدین قرابت داروں کے لیے بالمعروف، معروف بھلائی طریقے سے،
حقا علی المتقین، یہ متقیوں پہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لازم ہے کہ کرنا ہے یہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو ورثہ ہیں وہ کس طریقے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے فسادات ہو رہے ہوتے ہیں، شوہر کے معاملے میں، بیوی کی باتوں میں، یا بیوی سے کے ذریعے شوہر کی باتوں میں ایک عجیب عجیب سے فتنے جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کرنی ضروری ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جو شخص اس وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کر دے، یعنی اگر کسی نے وصیت کی ہے اور اس کو کوئی انسان کو ایسا لگے کہ بھائی میرے حق میں تو اتنا مال نہیں آ رہا جس کا میں مستحق ہوں، حالانکہ وصیت کرنے والے نے حق سے فیصلہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ورثہ بدل دیں، اس میں کوئی ترمیم کر دیں، تبدیلی کر دیں، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا وبال، اس کی گمراہی اس پہ ہی آئے گی جس نے اس ول کو، وصیت کو بدل دیا۔ ٹھیک ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا ڈاکٹر سائمن نے ایک سوال پوچھا ہے، یہ انشاءاللہ سیشن کے اینڈ میں بتا دیا جائے گا، آخری آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہ آیت آپ لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیں فساد کی جڑ ہوتی کس وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم قانون بتایا ہے کہ فساد کی نوبت ہی نہیں آئے گی ایسے معاملے میں۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو، یعنی کسی ورثہ کو، بیٹے کو اگر لگے یا بھائی کو لگے یا کسی چچا کو لگے، کوئی بھی ورثہ کو، عزیز و اقارب، کہ وصیت کرنے والے نے موسن جنفن او اسمن، کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری کری ہے، فیورٹزم کری ہے، کہ کسی کو حق اتنا دینا چاہیے تھا، فرض کریں 70% دینا چاہیے تھا، اس نے 75% دے دیا، حق سے زیادہ دے دیا ہے، یا فلا اسم علیہ او اسمن فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، ایک تو اس نے جانبداری اگر کری ہو یہ چیز، یا گناہ کیا ہو، فرض کریں گناہ ہی کیا ہو کہ ایک بندے کے حق میں 60% آنا چاہیے تھا، اس کو اٹھا کے 100% دے دیا، تو ایک طریقے سے گناہ ہے یہ بھی۔ تو اگر ایسا کام کر کے انسان چل بس ہے، فمن خاف من موسن جنفن، یا تو فیورٹزم او اسمن، یا کوئی گناہ کا کام، تو اب ورثہ کا کیا حق ہے وہ بتایا جا رہا ہے، فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، تو صلح کرا دیا کرو، ورثہ کو جمع کر دے انسان، ورثہ کو جمع کرے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، فلا اسم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے تمہارے والد کی یہ وصیت تھی، صحیح بات ہے، لیکن اس کو کم مال مل رہا ہے، تو اگر تم میرے بھائی متفق ہو جاؤ اس راستے میں، اس راہ میں تم تھوڑی نرمی کر لو، دل اپنا بڑا کر لو، صلح کر لو، اور باہمی مشورے سے رضامندی اختیار کر لو، فلا اسم علیہ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اگر انسان اس میں باہمی مشورہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو وصیت نازل کری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت آسان ہے ہی، لوگوں کے معاملے میں بھی آسان ہو جائے گی نا۔ فلا اسم علیہ، صلح کرانے سے بھی دیکھیں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ صلح کرانے کی بھی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور صلح کرانے میں شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، جھوٹ بولنا ویسے تو ایک طریقے سے گناہ ہے بہت بڑا، لیکن دو معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کسی معاملے میں شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، اور اگر کوئی انسان جھوٹ کا سہارا لے رہے اور بیوی اور شوہر کے اختلافات کو مٹا دے تو اس میں بھی صلح ہو سکتی ہے۔ اور یہ دوسری جگہ کہ اگر وصیت کے معاملات ہو رہے ہیں یا کسی رشتہ داری میں ناراضگی ہے، وہاں پہ آپ لوگ صلح کرا لیں، تو ان دو صورتحال میں جھوٹ بولنا بھی ایک طریقے سے جائز ہو جاتا ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو تمہارا معبود برحق ہے وہ غفور ہے، معاف کرتا ہے، اور رحیم ہے، رحمت کرتا ہے تم پہ۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو اب معاملہ چل رہا ہے اس پہ میں ہلکی سی آپ لوگ کی طرف ایک جھلک کر دوں۔ دیکھیں دنیا میں ہمارا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لیجئے کس طریقے سے، کہ فرض کریں کسی باپ کے دو بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ اب فرض کریں کہ بیٹی کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے اور وہ کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، تو اب باپ کو یہ حق حاصل ہے، رائٹ حاصل ہے کہ وہ جانبداری کر سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی نا 182، مرنے کے بعد جانبداری نہیں ہونی چاہیے، فیورٹزم نہیں ہونی چاہیے، لیکن مرنے سے پہلے باپ کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ جانبداری کر سکتا ہے۔ فرض کریں بیٹی کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے، وہ بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور اس کی صحت بھی صحیح نہیں ہے، تو ایک روٹی میں سے 75% حصہ بھی باپ اس کو کھلا سکتا ہے، اور بیٹے کو اگر کم حاجت ہے تو بیٹے کو اس 25% سے رضامندی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ معاملہ سمجھ لیجئے وصیت میں نہیں چل سکتا۔ وصیت میں جو مال میت نے چھوڑا ہے، کیونکہ اب میت اس کے حق میں نہیں ہے نا، میت اس مال کے اہل ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا بٹوارا ہوگا،
اور وہ بٹوارا کیا ہے؟ 2/3 ملے گا بیٹے کو اور 1/3 ملے گا بیٹی کو. بیٹی کو کم دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. بیٹی کو کم اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ بیٹی کا سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ وہ شوہر کے ذمے ہے. لہٰذا بیٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ مجھے 1/3 کیوں دیا جا رہا ہے. یہ معاملہ رہے گا وصیت کا، لیکن دنیا میں یہ معاملہ نہیں رہے گا. اور دنیا میں یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اولاد کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین کو فورس کرے وصیت کے لیے. یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے کہ ہمیں گھر کا حصہ چاہیے، ہمیں گھر کا حصہ چاہیے. والدین بیچارے ان کے سر میں درد سر ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہمارے پاس اب یہی کام رہ گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ اولاد کے ان مسائل کو جھیلتے پھریں. نہیں، والدین اپنی زندگی میں اس طریقے سے فورس آپ نہیں کر سکتے والدین کو. والدین اگر دیں گے کوئی چیز آپ لوگوں کو تو وہ بطور ہدیہ ہوگا، گفٹ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اولاد بیوی کے ذریعے سے یا جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ذریعے، داماد کے ذریعے سے پریشر نہیں ڈلوا سکتی. والدین ورنہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب بڑھاپے میں یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا. البتہ شریعت میں اس کے برعکس معاملہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے ایک شخص کا، کہ ایک شخص بوڑھا تھا، وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس بوڑھے شخص نے ایک طریقے سے التجا کری، ایک طریقے سے اپنے بیٹے کا معاملہ رکھا خفا انداز میں، ایک طریقے سے ناراضگی میں، کہ یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا، بلکہ پہلے وہ بیٹا آیا تھا. میں آپ لوگ کو شروع سے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واقعہ سننے میں مزہ بھی آئے گا. پہلے وہ بیٹا آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس بیٹے نے اپنے باپ کا مطالبہ رکھا تھا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو میرا باپ ہے یہ میرے مال میں سے چھپ چھپ کے میرے مال کا حصہ لیتا ہے اور کھاتا ہے، چھپ چھپ کے میرے مال کو کھاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اپنے باپ کو طلب کرو. اب یہ جب باپ آیا ہے تو ایک دم اس کے ماتھے پہ بہت افسوس کی کیفیت تھی، غم و غصہ تھا. اس باپ نے کیا بولا؟ یا رسول اللہ جب یہ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، ایک دم میرا ایک طریقے سے کھیلنے کا ذریعہ تھا، میری مسرت کا ایک باعث تھا، جب یہ بہت چھوٹا تھا، ناتواں تھا، اس کو چلنا نہیں آتا تھا، پھرنا نہیں آتا تھا، کھانا نہیں آتا تھا، تو میں اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا. میں نے اس کی وجہ سے اپنی راتوں کی نیند کو حرام کرا ہے. اگر اس کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو سب سے پہلے میرا کلیجہ کٹتا تھا. آج یہ اولاد میرے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے، اتنی بڑی ایک مدعا لے کر آئی ہے آپ کے پاس. اور یہ بات سمجھ لیجئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، ایک دم غصے میں آئے، اور اس بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے، اور کیا فرمایا؟ نکل جا یہاں سے، تو اپنے باپ سے حصہ مانگ رہے، تو اور تیرا مال جو ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے. اور یہ تاریخ نے اس الفاظ کو رقم کیا ہے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. یہ جو تو سانسیں بھی لے رہا ہے اس کا بھی تمام حق جو ہے وہ تو ہے اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے محبت اور شفقت باپ میں آئی نا. باپ نے یہ ارادہ اٹھایا نا کہ تیری بیماری میں تجھے آرام آرام سے روٹی کے نوالے کھلا کھلا کے دے، جب تو بیمار ہو تجھے ہسپتال لے لے کے بھاگے. یہ محبت کس نے دی؟ باپ نے دی نا. تو آج تو باپ کے اگینسٹ کھڑا ہو رہا ہے، نکل جائے یہاں سے. تو یہ سمجھ لیجیے. اور اتنا ہی افسوس مجھے ایک طریقے سے داماد پہ بھی ہوتا ہے. یہاں بیٹی کلیم نہیں کر سکتی، بیٹی بھی کلیم نہیں کر سکتی کہ مجھے 1/3 کیوں دیا ہے. نہیں، بیٹی کے لیے اس کا سارا نان نفقہ شوہر اٹھائے گا، شوہر کے ذمے ہے، وہ بالکل ذمے ہے. حافظ ناموس زن، مرد آفریں، مرد آزماں، مرد آفریں، یہ مرد کو حق دیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کے جو شوہر ہیں، پہلے سے ہی پیش کی معافی، وہ اتنے بے غیرت اور اتنے بے حس ہو گئے ہیں، اور اتنے، اب میں کیا بولوں، اب غصہ بھی آتا ہے کہ ان کی نیت اتنی پست ہو گئی ہے کہ ساری کی ساری جو ان کی نیت گڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے سسر کی وصیت پہ گڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اب میری جو بیوی ہے اس کا باپ کیا چھوڑ کے مر رہا ہے. اور اس کے بنا پہ وہ اختلافات کرتا ہے، فسادات جنم لیتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. اور یہ بہت مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیوں نہیں ان بے حس دامادوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو بیٹی کسی نے دی ہے وہ بھی تو کسی کی امانت ہے نا، بہت بڑی امانت ہے. بھائی ایک باپ نے لڑکی پال پوس کے تمہیں دے دی، شرم کرو، اور کیا چاہتے ہو؟ مرد ہو نا، بیوی کا خرچہ تم اٹھاؤ گے. اور یہاں داماد دیکھیں آج کل کے زمانے میں کتنا بڑا بے غیرت ہو گیا. معذرت کے ساتھ سارے داماد کی بات نہیں کر رہا، یہ چند ہیں داماد. تو یہ بہرحال ایک واقعہ ہے. آپ یقین کریں مجھے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں بھی خود اپنے سسر کے یہاں بیٹھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا باخدا کہ وہاں بیٹھ کے وہ خام خواہ میری زحمت کریں اور خام خواہ ان کو تکلیف دوں میں. یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اس نے بیٹی پال پوس کے دے دی، یہی بہت بڑا ایک اس کا کرم ہے.
لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں بیسیکلی 182 آیت میں بتایا گیا تھا کہ وصیت کا جو حق ہے وہ مردے کو ہے، مطلب جب موت کا وقت قریب آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو وصیت کرنی پڑے گی، اور یہ وصیت کا حصہ میں انشاءاللہ جا کے کھلے گا۔ تو اس چیز پہ انشاءاللہ ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں، اور کل جو مضمون ہے وہ سمجھ لیجئے بہت اہم ہے۔ کل اور پرسوں کی جو رکوع مبارکہ ہے وہ بہت اہم ہے، مجھے انشاءاللہ امید ہے آپ سب سے آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے، اور آپ لوگ کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے، اور وہ گڈ نیوز یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل کل تو نہیں بلکہ اتوار کو یا پیر کو، ان دو دنوں میں سے کوئی ایک دن آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا پہلے پارے کا، پہلے پارے کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا رکوع کے حساب سے۔ میں اپنی اہلیہ سے ابھی ذرا اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بی سی کیوز کی صورت میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ریٹن فارمیٹ میں ہو، اور جس طریقے سے ہوا جائے گا انشاءاللہ ثانیہ کے ذریعے سے، ہماری جو ماڈریٹر ہیں ان کے ذریعے سے آپ لوگ کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا، اور آپ لوگ دعا کریں کہ ثانیہ کے بھی والد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اس وبا کی وجہ سے اور اس وبا کے علاوہ بھی، یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔